واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اگر امت مسلمہ کی تنظیم کرنی ہے تو سب سے بنیادی بات ہے اتحاد، اور اتحاد کس چیز پر ہو سکتا ہے؟ بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی رسی سے مراد یہ قرآن۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ راوی ہے، حبل اللہ الممدود، اللہ کی جو لمبی رسی ہے یہ قرآن۔ اور مختلف الفاظ ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے ان ھذا القرآن سبب، یہ قرآن رسی ہے، طرفوا بید اللہ و طرفوا بایدیکم، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، فتمسکوا بہ، اس کے ساتھ جڑ جاؤ۔ گویا اللہ نے تو اس کا سرا پکڑا ہوا ہے، تم چھوڑو گے تو اللہ سے دور ہو جاؤ گے، اللہ سے جڑنا ہے تو اس سے جڑ جاؤ۔ گویا جس نے بھی امت مسلمہ کو تشکیل دینے میں اپنا کردار ادا کرنا ہو اور امت میں اور امت کے تنظیمی ڈھانچے میں اپنے آپ کو فٹ کرنا ہو، اس کے لیے قرآن کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ اس کو چاہیے کہ قرآن سے جڑ جائے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی صرف قرآن سے جڑنا، صاحب قرآن سے جڑنے کے یعنی قرآن سے جڑنے کا مطلب صاحب قرآن سے جڑنا بھی ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اس نعمت کو یاد کرو جب تم دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دل ملا دیے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ کی نعمت سے، اللہ کے انعام کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ کیا واقعہ ہوا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے لوگ ایک دوسرے کے خون کے دشمن تھے، وہی پیار محبت میں اور گند گئے، آپس میں محبت کرنے لگے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا۔ فرمایا تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهُ، اللہ تعالیٰ نے اس سے تمہیں بچا لی۔ گویا قرآن سے اور صاحب قرآن سے جڑ جاؤ گے تو یہ بنیاد ہے۔ اور پھر فرمایا کہ خیر امت کی ذمہ داریاں ہیں، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ اب ذمہ داری کیسے ادا کرنی ہے؟ ہر وقت نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے۔ اور آگے یہ آیت نمبر 104 ہے اور 110 میں یہی آیت دوبارہ دہرائی، کنتم خیر امت، تم اگر تمہیں اچھی امت، خیر امت، امت وسط بنایا گیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر، کہ تم اگر نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے تو یہ دو ہی چیزیں ہیں جو تمہیں اصل میں امت وسط بناتی ہیں۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان۔ اللہ پر ایمان کا مطلب توحید ہے، اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا جہاد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے توحید اور جہاد سے امت بنتی ہے۔ کس سے امت بنتی ہے؟ توحید اور جہاد سے۔ اور یہ نہ ہو تو پھر امت کوئی نہیں ہوتی۔ جس امت میں توحید ختم ہو جائے، کمزور پڑ جائے، وہ امت محمدیہ نہیں ہے۔ اور جس میں جہاد کا جذبہ کمزور پڑ جائے، نیکی کا حکم دینے والے نہ رہیں اور برائی سے منع کرنے والے نہ رہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے نہیں ہے۔